اہم اجتماعی ایشو پہ یہ اجلاس آج کا کال کیا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں پاکستان کا یہ جو اس وقت معاشرہ ہے اس میں جس قسم کا ایک جمود طاری ہے اور شاید مسلط کیا گیا ہے، اس ماحول میں کوئی تو آواز ہے جو بلند ہو رہی ہے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے جو خلاف اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو طاہر نے کہا تھا کہ جب کبھی ان کی توجہ میں کمی پائی گئی، صدر صاحب آج کا اجلاس میرا خیال یہ، جب کبھی ان کی توجہ میں کمی پائی گئی، از سر نو داستان شوق دہرائی گئی۔ اور اپنی عدلیہ سے میں کہتا ہوں کہ بک گئے جب تیرے لب تو تجھ کو کیا شکوہ، اگر زندگانی بادہ و ساگر سے بہلائی گئی۔ اور جرت انسان پہ گو تادیب سے پہرے رہے، فطرت انسان کو کب زنجیر پہنائی گئی۔ آج یہ جو پچھلا ایک سال اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے جو ہماری سوسائٹی میں ہوا، اس میں جو سب سے غلط چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اداروں کا، ریاستی اداروں کا جو کچھ چھوٹا موٹا تھوڑا بہت بچا ہوا وقار تھا، بچا ہوا بھرم تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور پتہ نہیں ہمارے ان اداروں میں براجمان لوگوں کو کیوں نہیں خیال آتا، کیوں نہیں احساس ہوتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگلی صف میں سر پہ ٹوپی لے کے اور ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جس وقت آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوں، اس وقت آپ اس آئین کی وہ جو حلف آپ نے لیا ہے اس کی پاسداری کریں، تبھی آپ سرخرو ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری پولیس پچھلے 6 مہینے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے۔ ایک آدمی کو پنجاب میں معطل نہیں کیا گیا، نوکری سے ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو وہ ایجنسیاں جو ہماری حفاظت کی ذمہ دار تھیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں رات کی تاریکی میں وہ چھاپے مار رہی ہیں، لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، خواتین پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ ابھی شاید آپ کو لازمی کال آئی ہوگی کہ ہمارے قصور میں بار کے 4 دفعہ صدر رہے میر محمد سلیم کے گھر رات کو ایک پورا جتھا گھس گیا اور ان کے گھر کو توڑ دیا گیا سارے کو۔ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری عدالتوں کے یہ حالات ہیں۔ ایک روایت تھی، سنا تھا کہ اگر کوئی کلائنٹ کسی جج کے اوپر اعتماد نہ کرے اور کہے کہ آپ میرا کیس نہ سنیں تو وہ کیس واپس کر دیا جاتا تھا۔ یہ شاید بھٹو کیس میں ایک ہوا تھا کہ انہوں نے اعتماد کیا تھا اور پھر بھی انہی ججز نے وہ درخواست پینڈنگ رکھ کے سنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کتنی دفعہ عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن وہ مسلسل سارے کیسز سن رہے ہیں۔ آج یہ جو اجلاس جس پوائنٹ پہ ہے، یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بینچ بنایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو ان کا پچھلا فیصلہ آیا اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ وہ لوگ اب تک کسٹڈی میں ہیں، سپریم کورٹ اس بارے میں ڈٹرمن کرے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا آج تک وہ کس کی کسٹڈی میں ہے، وہ کسٹڈی لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ جب فیصلہ آ گیا تھا تو اپنے فیصلے کو منوایا کیوں نہیں، ایگزیکیوشن کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس وقت اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی فیصلے دیے، لیکن وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ بس میں دعا ہی کر سکتا ہوں، فیصلے دینے کے بعد ان پہ امپلیمنٹ کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، انہوں نے ایک بینچ بنایا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، ہم سب نے اپریشیٹ کیا، لیکن اس پہ عمل کس نے کروانا تھا۔ عمل کروانے کے لیے کوئی فرشتے آئیں گے، عمل کروانے کے لیے کوئی اور فورس ڈھونڈنا ہوگی ہمیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا اتھارٹیز کو منتقل کروائیں، ان کو آرڈنری کورٹ میں پیش کیا جائے۔ وہ مہینوں سے انلیگل کسٹڈی میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے 1 سے زیادہ پٹیشنز پینڈنگ ہے اور آپ کو جرات ہی نہیں ہوئی۔ آپ کے اندر کا جو منصف ہے وہ جاگا ہی نہیں
کہ इलीगल कस्टडी में लोग हैं उनको हम पेश करवाएं अथॉरिटीज़ के सामने। आज ये जो जिस तरह मुझसे पहले भी मुकर्रिर ने कहा कि जिस तरीके से ये बेंच बनाया गया है और उस बेंच की तश्कील के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं उन्होंने जिस तरह ऑब्जेक्शन किया है, ये सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि मामलात को एक ख़ास साइड पे ख़ास सिमत में ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आइन की पासदारी का हल्फ लेने वाले इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं कि बहुत छोटे छोटे उनके जो मफादात हैं उनके आगे वो अपने आप को भी बेचते हैं, अपने ज़मीर को भी बेचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को भी भूल जाते हैं। ये एक ऐसा अलमिया है जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से हो रहा है और इसको फुल स्टॉप लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं होगा और उसको इम्प्लीमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने करवाना है, जब तक ये अमल नहीं होता हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहेंगी, हमारे मुल्क में लोगों पे जुल्म होता रहेगा, हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी जारी रहेगी। मैं मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फिल फॉर पहले तो अपने फ़ैसले पे अमल करवाए जो उन्होंने दिया था और उसके बाद बेंच की तश्कील के हवाले से ये जो कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं इनको रिज़ॉल्व किया जाए। और इससे पहले चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से रिपीटेड जजमेंट्स आ चुकी हैं, उन जजमेंट्स की रोशनी में इस सारे मामले को देखा जाए। बहुत शुक्रिया।